اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائٹ لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا گرد و نواح کا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ کچھ روزمرہ کے جملوں پہ غور کریں جو ہمیں عموماً سننے کو ملتے ہیں، جیسا کہ میرا دل نہیں مانتا، دل و دماغ کی میرے اندر ایک جنگ چل رہی ہے، میں دل کی نہیں سنتا، میرا دل فلاں چیز یا فلاں شخص کی طرف رغبت دلاتا ہے، میرا دل یہ کھانے کو چاہ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان جملوں میں کتنی حقیقت ہے، اور قرآن میں ہر جگہ قلب کو بھی سوچنے کی صلاحیت رکھنے اور قلب یعنی دل کی فیصلہ کرنے کے اختیار کو اجاگر کیا گیا ہے، اور ہمیں بتلایا گیا ہے کہ سوچنا دل کا اہم کام ہے، جبکہ ہمیں نصابی کتابوں میں یہ اچھی طرح سمجھایا اور پڑھایا جاتا ہے کہ سوچنے کا کام خالصتاً دماغ کا ہے، جیسے کہ وہ نیورونز کا مرکب ہے اور سوچنے کی صلاحیت رکھنے کے حامل نرو سیل ہی ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں متعدد مقامات پر دل کے سوچنے کی صلاحیت رکھنے کا ذکر ہوا ہے۔ قرآن مجید کی 22ویں سورہ حج میں آیت نمبر 46 میں ہے، تو کیا زمین میں نہ چلے کہ ان کے دل ہوں جن سے سمجھیں، یا کان ہوں جن سے سنیں، تو یہ کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی 47ویں سورہ محمد میں آیت نمبر 29 میں ہے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، اس گھمنڈ میں ہے کہ اللہ ان کے چھپے بیر ظاہر نہ فرمائے گا، یعنی ان کی عداوتیں جو کہ وہ مومنوں سے رکھتے ہیں۔ اس صورت میں اور اس کے علاوہ بہت سی متعدد آیات میں دل کی بیماریوں کی طرف اشارہ دیا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ جو کہ قرآن مجید کی دوسری سورت ہے، اس کی آیت نمبر 10 میں ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ اسی طرح قرآن مجید کی 5ویں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 52 میں ہے، اب تم انہیں دیکھو گے کہ جن کے دلوں میں آزار ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی 8ویں سورہ انفال کی آیت نمبر 49 میں ہے، جب کہتے تھے منافق اور وہ جن کے دلوں میں آزار ہے کہ یہ مسلمان اپنے دین پہ مغرور ہیں، اور وہ جو اللہ پہ بھروسہ کرے تو بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات میں قلب کے بعد لفظ یعقلون کا بھی اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے۔ اس میں لفظ یعقلون کا اللہ نے انتخاب کیا، جس کا مطلب عربی لغت میں جاننے، پڑھنے، سمجھنے، گائیڈ کرنے، ریزن دینے اور کیلکولیٹ اور حساب کے ہیں، جو نشاندہی کر رہا ہے کہ دل کی صلاحیت ہوتی ہے سوچنے کی، اور یہ دماغ کو کمانڈ سینڈ کرتا ہے اور سمجھنے اور سوچنے کی آگاہی فراہم کرتا ہے۔ ہمارے دل کا کام صرف خون کو سپلائی کرنا نہیں، بلکہ یہ احساسات بھی رکھتا ہے، اس کے ایموشنز بھی ہیں، اور اگر یہ خراب ہو جائے تو پورے کا پورا انسان کی سوچ اور اس کا عمل خراب ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید اس بات کو بڑے آرام سے اور بہت آسانی سے آسان الفاظ میں واضح کر رہا ہے کہ ہمارا دل ایک انفارمیشن کو سٹارٹ کرتا ہے اور وہ انفارمیشن دماغ تک پہنچاتا ہے۔ اسی طرح یہ ہمارے دماغ کا تھنکنگ ٹینک ہے، یعنی جو بھی سوچ ہے وہ ہمارے دل سے آغاز ہوتی ہے۔ دل جو بھی فیلنگز رکھتا ہے وہ سارے کی ساری فیلنگز کو دماغ تک ٹرانسمٹ کرتا ہے، اور دل و دماغ کی باہمی مشاورت سے ہم فائنل کام کرتے ہیں یا فائنل ڈیسیژن لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دلوں پر اللہ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اس سے بھی یہ بات بہت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اگر ہمارے دل میں پردہ ڈل جائے، یعنی کہ ہمارے سوچنے کی صلاحیت تب ختم ہوتی ہے جب ہمارے دلوں پہ پردہ ڈل جائے، یعنی سوچ کا آغاز دل سے ہوتا ہے۔ یہ تو ہم سب پہلے سے جانتے ہیں کہ دل کی الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ دماغ کی الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ سے بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہے، لیکن اب سائنسدان بھی اس بات کو پروف کر چکے ہیں کہ دل کی طرف سے سگنل دماغ میں تبدیلی لانے کے قابل ہیں۔ اگر دل ایک احساس کو دماغ تک پہنچاتا ہے تو وہ دماغ کے ارادے کو بدل بھی سکتا ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے جسم میں ایک حصہ ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورے کا پورا انسان ٹھیک ہو جاتا ہے، اور وہ دل ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ تمہارے جسموں اور شکلوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنی چادر پھیلائی تو انہوں نے اس کو لیا اور اکٹھا کر کے میرے دل کے قریب رکھ دی۔ اس کے بعد مجھے کبھی بھی کوئی بات نہیں بھولی۔ اس حدیث سے آج کے محاورے کہ دل سے یاد کرو کی افادیت کی اب سمجھ آتی ہے کہ دل کی سوچ اور آنکھ کی سوچ وہ سوچ ہے جو ہماری حتمی سوچ کو متحرک کرتی ہے۔ سوچ کی دراصل بنیاد دل ہی ہے۔ اب ہم سائنس کی طرف دیکھتے ہیں کہ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ سائنس میں اس کی ابتدا 1974 میں فرینچ ریسرچرز گہری اور ویگر سے ہوئی، جنہوں نے ویگس نرو جو کہ دل سے دماغ کی طرف سگنل لے کے جاتی ہے اس کو دیکھا کہ وہ دماغ کی ڈائریکشنز کو فالو نہیں کر رہی۔ بعد میں 1983 کو دل کو اینڈوکرائن گلینڈ کا درجہ دے دیا گیا، کیونکہ یہ ANF یعنی آرٹریل نیوٹریوریٹک فیکٹر ہارمون سیکریٹ کرتا ہے جو کہ دماغ کے اس حصے کو متاثر کرتا ہے جو کہ بلڈ ویزلز، کڈنی اور دوسری سوچ کو متحرک کرتے ہیں۔ سائنس میں اب ایک طویل ریسرچ کے بعد یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ دل سوچتا ہے اور اس کے اندر بھی کیلکولیٹنگ نروز ہوتی ہیں۔ یہ احساسات رکھتا ہے اور دماغ دل کے کمانڈز اور گائیڈنس کے بعد ہی کوئی عملی سوچ اور فیصلہ کرتا ہے، اور بعض دفعہ تو جب اس کی قوت ارادی بہت مضبوط ہو جائے تو یہ دماغ بھی وہی سوچتا ہے جو دل سوچ سکتا ہے۔ یہ باتیں یقیناً بہت فلسفانہ ہے اور بہت حیران کن ہے، لیکن یہ سب ریسرچ آپ خود دیکھیں اور پڑھیں تو آپ اللہ کی قدرت پر حیران ہو جاتے ہیں۔ لیسی کی یہ ریسرچ نیورو کارڈیولوجی کی برانچ کا آغاز کر چکی ہے، جو کہ اب اس بات کو حتمی مان چکے ہیں کہ انسان فیصلے اور حتمی سوچ دل و دماغ کی باہمی مشاورت سے کرتا ہے۔ ڈاکٹر جے اینڈریو آرمر نے 1991 میں فنکشن آف دا ہارٹ برین کا کانسیپٹ ایک طویل مدت ریسرچ کے بعد ہمیں انٹروڈیوس کروایا کہ دل کے اندر نیورونز، نیورو ٹرانسمیٹرز، پروٹین اور سیل سپورٹ وہی ہوتے ہیں جو کہ دماغ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس طرح دل بھی سمجھتا، یاد رکھتا اور احساسات محسوس کر سکتا ہے۔ اس کی ڈیٹیل آپ کو کتاب نیورو کارڈیولوجی جو کہ ڈاکٹر آرمر اور ڈاکٹر جیفری آرڈل نے ایڈٹ کی ہے، مزید اس کتاب میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ دل کے انٹرنسک نروس سسٹم کی ڈیٹیل بتائی جاتی ہے۔ دل کے نیورونز میں اس کے نروس سسٹم کے اندر 40,000 نیورونز ہوتے ہیں جنہیں سینسری نیورائٹس کہا جاتا ہے، اور یہ تکلیف اور دوسرے احساسات کو دماغ کو ایفرنٹ نرو پاتھ وے سے دماغ کے حصے میڈیولا تک پہنچاتے ہیں۔ اس طرح یہ دماغ کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت، اس کے پرسیپشن یعنی تاثر رکھنے اور دوسرے کے سوچ کے عمل کو متاثر کرتے ہیں۔ نیورو سائنٹسٹ اب یہ ریسرچ کر چکے ہیں کہ دل کا اپنا ایک دماغ ہوتا ہے، اور یہ ریسرچ برین ان دا ہارٹ کے نام سے مشہور ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ فزیولوجسٹ جان اور بیٹراکی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ دماغ نہ صرف دل کے بھیجے پیغامات کو سمجھتا ہے بلکہ ان کا تابع بھی ہے، اور اس کے احکامات کا اس پہ گہرا اثر ہوتا ہے جو کہ اس کے سوچنے کو متاثر کرتا ہے۔ ایک اور ریسرچ میں یہ بتایا گیا ہے کہ دل بھی نان ایڈرینلین اور ڈوپامائن جیسے ایموشنل میڈیٹرز خارج کرتا ہے۔ دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ دماغ کو نیورل ایکٹیویٹی بھی پہنچائی جاتی ہے۔ سب سے بڑی بات کہ فیٹس میں یہ دل تب سے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے جبکہ دماغ ابھی تک وجود میں ہی نہیں ہوتا، یعنی دماغ ابھی بنا ہی نہیں ہوتا، جسے سائنٹسٹ آٹو ریدمک پروسیس کا نام دیتے ہیں۔ سبحان اللہ! یہ سب چیزیں اللہ کی وحدانیت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے پیغمبر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، اور اس کا ایک ایک لفظ سچا اور حکمت و علم کے خزانوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے اور نفع دینے والا علم عطا فرمائے۔ آخر میں یہ دعا جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے کہ اے دلوں کو بدلنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور پھیلائیے گا اور سبسکرائب کر کے ہمیں ضرور سپورٹ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔